نہ کوئی برا نہ کوئی پیر نہ ماں نہ پیو نہ اگا نہ پیچھے کوئی بس خدا کی خدمت کر لو، مر گئی تو روتے پھرو گے، پھر لاش کو چمٹ کے کہہ رہا اماں مینو معافیاں دے چا ہے، اب کہہ رہا اماں مینو معافیاں دے چا، دنیا میں کہتا بھوک نہیں، چپ کر دے جا کہ مر گئے مینو معافیاں دے چا، مر گیا عزیز فوت ہوا، اس کا اکلوتا بیٹا، اس نے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو بیٹا آگے ویسی طرح جیسے ذمہ داروں کے بیٹے ہوتے ہیں، تو جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا ابا ہوں میں تیری ساریاں منیسا، ہوں میں تیری ساریاں منیسا، میں کہ ہوں کی مننیاں تھا، ہوں میں تیری ساریاں منیسا، تو ایک باری ہٹا ہے میں تیری ساریاں منیسا، ہاں ہوں ویلے لگ ٹپ گئے، زندہ ہیں تو کچھ کر لو نہیں تو روتے پھرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جان لبیک یا اماں، میں نماز بعد میں پڑھوں گا پہلے آپ کی سنوں گا۔ ہائے ہائے، جاؤ بکھڑ کی ماں سے پوچھو اتنے سوراخ ہیں ان کے سینوں میں اولاد کی نافرمانی ہے، جاؤ بوڑھے باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں سے عزت بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے کہ میرا پتر مینو وٹ نہ لوے۔ ایک ذمہ دار میرا پڑوسی کہنے لگا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ دیہاتوں میں تو علم نہیں ہوتا پر شہر بھی آج یہی حال ہے، ماں باپ پیسے پڑھتے ہیں جیسے کاٹ کھائیں گے۔ بوجھ تھا کھانے کا، کپڑے دھونے، نہانے کے لیے صابن، یہ ساری ضروریات زندگی ان کے لیے بوجھ تھا، تو وہ دن رات مجھے اسی کے تانے ملتے تھے، صرف کھانا دیتے تھے اس پہ بھی تانے، یعنی ایک لقمے پہ تانا، ایک لقمے پہ ایک تانا ملتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو گیا، شوگر بھی ہو گئی، یہ دائیں ہاتھ پہ فالج بھی ہو گیا، تو اس کی وجہ سے میں اور لاچار ہو گیا۔ کوئی پتھر تو ہوتا نہیں ہے، اتنی سی اولاد ہوتی ہے، ایک گٹھی چپا کی ہم نے تو جم کے ناپی بھی ہے، ہم نے جم کے ناپی بھی کہ یہ کتنا یہ کتنا، تو اس اولاد سے ملنے کو تو دل کرتا ہے، بات نہیں کرنے کو دل چاہتا، بات کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، وہ تکلیف کوئی بتا نہیں سکتا، اس لیے سمجھ لو کہ ہم مر گئے۔ وارث نہیں چھوڑا، مجھے نہیں چھوڑ کے گیا کوئی، میں خود ہی آیا ہوں۔ پھر میں دوسری دفعہ جب اپنے گھر پہ گیا ہوں، اس کی ماں گھر پہ نہیں تھی، وہ بیٹی جس کو نرس بنایا، لوگوں کی خدمت کا تکمہ لگائے پھرتی ہے، اس سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس کوئی جواب دینا ہے؟ آج نہیں تو کل 100 سال کی زندگی گزار کے جائے گی بیٹی، تو وہ رات قیامت والا دن پکڑوں گا جب باپ دروازہ کھڑکا رہا کہ میری دوائی دے دو، میری دوائی دے دو، اس بیٹی نے دوائی نہیں دی۔ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب دکھڑ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرانوالہ وزیر آباد میں سیالکوٹ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرات میں ماں ذلیل ہوگی تو رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ میرے نبی نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ راضی کر لو، اللہ کی نافرمانی کی بات کرے مت مانو، پر بے ادبی پھر بھی نہیں ہے۔